سر یہ پورے نظام کی ناکامی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا ایک فیلئر ہے۔ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے حادثات سندھ میں ہوئے، خیبر پختونخوا میں ہوئے، جب یہ حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایکٹیو کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کو چاہیے کہ کیا پہلے سے ان کو جو متعلقہ جو یہاں کا جو منسٹر ہے وہ اس کے بیان کل آپ نے سنے ہوں گے، کیا وہ جب منسٹری کے اوپر جب یہ وہ لے رہا تھا حلف تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا کام کرنے، میں ذرا جا کے وزٹ کر لوں ہاسپٹل میں کیا چیز ہے کیا نہیں؟ مطلب موجودہ نظام میں یہ فیلئر اتنا بڑا فیلئر ہے کہ یہ جو کل 14 بچوں کی اموات ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بچے تو ہم ان کو واپس نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، پورے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ جو ہے نا شریک ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا ثانیہ ہوتا ہے اکثر آپ دیکھ لیں کہ یہ تو چلو ایک بہت بڑا حادثہ ہے، آپ آئے دن دیکھ لیں کہ جو بچوں کے ریپ کیسز ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک قانون نہیں پاس کر سکتی اسمبلی میں کہ سر عام سزا کا ایک قانون پاس کرے تو یہ اس طرح کے حادثہ نہ ہو کوئی بھی؟ تو لہٰذا کہ بجائے آپ جو ہے نا یہ پریس کانفرنس اور یہ کر دیں گے، کسی کو معطل کر دیں گے، وہ پھر بحال ہو جاتے ہیں، پھر نظام ویسے ہی چلتا ہے، پھر حادثہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو بہتر کریں، ہم سب کا پاکستان ہے، ہم کوشش کریں گے تو یہ ہو جائے گا، نہیں تو اس طرح اور لوگوں کی جانیں جو ہے نا ضائع ہوں گی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوپر بڑے سبران بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہیں وہ اتنے دور ہیں کراچی سے، وہ بندے کو ہولڈ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹے طبقے تک آنا چاہیے سسٹم، تاکہ اس کو وہ دیکھیں۔ ایک وزیر صاحب ہیں وہ کراچی ہیں، اور یہ ہمارا واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، وہ کراچی سے اتنے دور کیسے کر سکتے ہیں ہینڈل؟ لیکن اس لیے یہی ہے سسٹم ہے کہ ان کو کرنا چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر الگ انتظامیہ ہونی چاہیے۔ اسلام آباد کا جو سسٹم ہے یہ لوکل سسٹم میں ہونا چاہیے، نیچے والے سسٹم، تاکہ وہ آسانی سے مسئلہ آ جائے۔ اوورآل پورے پاکستان میں نے دیکھے اسپتالوں کی حالت بڑی بری حالت ہے۔ اوورآل پورے پاکستان میں اسپتالوں کی بڑی حالات خراب ہیں، اتنی رش ہوتی ہے عوام کو، لینوں میں قطاروں میں دوائیاں لینی ہوتی ہے تب بھی لینوں میں، پرچی کٹانی ہو تب بھی لینوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ مطلب کہ عوام جو ہے رول گئی، ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں 2-2 3-3 دن ٹیسٹ ہی نہیں مل رہے، بہت حالت خراب ہے۔ ڈاکٹر آتے ہیں اپنے وہ سرکاری سسٹم میں اپنا ٹائم پورا کر کے جا کے پھر شام کو اپنے پرائیویٹ بیٹھ جاتے ہیں کلینک، وہاں پیسے بٹورتے ہیں۔ تو اس طرح نظام تو نہیں چلے گا۔ عوام کو 1 روپے کی بھی سہولت نہیں ہے۔ میں وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ان اسپتالوں کو جو ہے نا، پورے ملک میں حالات بہت خراب ہیں، اسپتالوں کے نیچے تک آنے چاہیے تاکہ اس اسپتالوں کا نظام درست ہو۔ ہمارے ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو چند مفاد پرست لوگ ہیں جو اوپر لیول پر ہیں، اور انہوں نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ہے نا آگے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، تحصیل سطح پر، یونین کونسل سطح پر۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہمارے بڑے 4 صوبے ہیں۔ اس وقت آبادی ہماری 4-5 کروڑ تھی، آج ہماری آبادی 26 کروڑ ہے۔ تو لہذا ضرورت یہ ہے کہ نئے یونٹ بنائے جائیں، نئے صوبے بنائے جائیں، اور نئے یونین کونسل بنائے جائیں، تاکہ جتنے اختیارات ہیں نچلی سطح پر ٹرانسفر ہوں اور لوگوں کو وہاں جو ہے نا سہولتیں میسر ہوں۔ جتنے صوبے زیادہ ہوں گے اتنی سہولتیں ہمارے لیے زیادہ ہوں گی، کیونکہ ابھی ہمارا دیکھیں صوبہ پنجاب ہے، میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ابھی میں کس کونے میں رہتا ہوں، اور صوبہ پنجاب پہنچنے تک مجھے کافی دقت پیش آتی ہے۔ تو جب میرے نزدیک صوبہ ہوگا، میرے نزدیک جو ہے نا ڈسٹرکٹ ہوگا، یونین کونسل ہوگی، تو میں اپنے جو ہے نا مسائل ان سے ڈسکس کر سکوں گا، ان تک پہنچا سکوں گا، اور اپنے علاقے کے کام کروا سکوں گا۔ سر بیسیکلی یہ جسٹ پمز نہیں ہے۔ پمز میں جیسے کل ہوا سلنڈر پھٹا تھا اور بچے بیچ میں جو تھے وہ افیکٹ ہوئے، یہ صرف پمز تک نہیں ہے، اسلام آباد تک نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں، پشاور میں کتنی اموات ایسے ہو چکی ہیں، لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ بیسیکلی یہ پورا کا پورا سسٹم کا ہم کہہ سکتے ہیں فلا ہے۔ اب جو آپ کے منسٹرز بیٹھے ہیں وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے سب کچھ مینیج کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک بندہ ہونا چاہیے جو کہ یہاں پر اسلام آباد میں کیپٹل میں دیکھے، KPK میں دیکھے، سینٹرل میں دیکھے، ڈویژنز ایک ہونے چاہیے جس ڈویژنز کے مطابق جو ہے نظام جو ہے وہ مینیج ہو۔ ہم علاقے کے کونسلر تک پہنچتے ہیں، ناظم تک پہنچتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ MPS تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے نیچے 2 لاکھ بندہ ہے، ہم ان تک رسائی نہیں کر سکتے۔ جب پاکستان بنا تھا 4 صوبے تھے، ابھی بھی وہی 4 صوبے ہیں،
इनको फर्दर सूबों में डिवाइड होना चाहिए, उसी तरह फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिवाइड होना चाहिए, चेक होना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर जो है वो कुछ नहीं है। फायदा यही होगा कि निचली सतह पे जैसे शुरू में इन्होंने किया था, ये यूनियन कौंसिल पे जो अख्तियार दिए थे, ज़ाहिर जो गरीब आदमी था वो यूनियन कौंसिल तक आसानी से उसकी रसाई थी। तो अभी जो है वो सिस्टम पहले वाला इन्होंने ख़त्म करके जो नायब नाज़िम था, उसके बाद अब यही है कि गरीब आदमी जो है वो यूनियन कौंसिल तक तो अख्तियार तो उनके पास नहीं है। ये बल्दियाती जो ये चीज़ें वो हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये लोग जो है वो ज़रा उनको परेशानी तो है। अगर निचली सतह पे होंगे आवाम का फ़ायदा तो होगा उसमें ना। सेहत के हवाले से ज़रा वो तो नीचे अगर अख्तियार देंगे तो आवाम को फ़ायदा ही होगा उसका।